بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 355 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کی بابت، للذکری، مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کی مثل، فإن کن نساء، پھر اگر ہوں صرف عورتیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن، تو ان کے لیے ہے، ثلثا ما ترک، دو تہائی اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی، فلہا، تو اس کے لیے ہے، النصف، آدھا، وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکا، وہ چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد، اگر اس کی ہو اولاد، فَإِن، پھر اگر، لم یکن، نہ ہو، لہو، اس کی، ولدن، اولاد، وورثہ، اور اس کے وارث ہوں، ابواہ، اس کے ماں باپ ہی، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے، الثلث، تیسرا حصہ، فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، لہو، اس کے، اخوتن، ایک سے زیادہ بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کا ہے، السدس، چھٹا حصہ، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسی کہ وہ وصیت کر جائے، بہا، اس کی، او یا دین، یا قرض کے بعد، آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ نہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعن، باعتبار نفع کے، فریضۃ، یہ حصے مقرر ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن، خوب جاننے والا، حکیمن، بڑا حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی دو یا دو سے زیادہ، تو کل ترکے میں ان کا 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا نصف ہے، اور میت کے ماں باپ کا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہے، بشرطے کہ میت کے اولاد، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا حصہ، ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم طریقہ میت کی وصیت کے تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو، یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو، عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ دوسری بات، اگر صرف بیٹیاں ہی ہو، 2 یا 2 سے زیادہ، تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے ان بیٹیوں کو اس کا 2/3 حصہ ملے گا۔ تیسری بات، اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔
चौथी बात, मरने वाले के वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलेगा बशर्ते के मरने वाले की कोई औलाद। पांचवी बात, अगर मरने वाले की कोई औलाद ना हो और कोई भाई भी ना हो या सिर्फ एक भाई हो तो मतरूका माल का तिहाई हिस्सा माँ को मिलेगा और वर्षे की तकसीम के बाद जो कुछ बच जाएगा वो बाप को मिलेगा। छठी बात, मरने वाले को औलाद तो ना हो लेकिन एक से जायद भाई हों और सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा और तकसीम के बाद जो कुछ बच जाए वो बाप को मिलेगा। ये भी वाज़ेह हो कि मीरास की तकसीम कर्ज की अदायगी और वसीयत की तकमील के बाद। बुजुर्गान मोहतरम, सूरह निसा के इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ वरासत की तकसीम के अहकामात बतलाए हैं। वरासत के बाद अहकाम की तफसील सूरह निसा के आखिरी रुकू में भी बतलाए गए। वरासत से मुतालिक तफसील से पहले अल्लाह ताला ने यह बात बतलाई कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुमको औलाद की मीरास के बारे में हुक्म देता है। इस इरशाद गिरामी के जरिए इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया कि वरासत की तकसीम में लोगों का इख्तियार नहीं है कि जिस तरह चाहें वरासत का माल तकसीम कर लें, बल्कि मरने वाले के छोड़े हुए माल में जो हिस्से दिए जा रहे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। मरने वाले को या किसी भी हुकूमत के लिए जायज नहीं है कि वो वरासत के अहकाम में रद्दो बदल करे। हर शख्स को वरासत के सिलसिले में वही आफाकी कानून तस्लीम करना पड़ेगा जो कुरान मजीद में बयान किया गया है। जो कोई अपनी तरफ से कानून बनाएगा वह कानून बातिल होगा। कानून तो बस अल्लाह का कानून चलेगा जो कुरान मजीद और अहादीस शरीफा से साबित है। रही बात यह कि ये जो तकसीम बताई गई है, जाहिर है कि इसकी समझने के लिए मुफ्तियान किराम की जरूरत है। जब भी किसी के पास इस किस्म के मसाइल पेश आ जाएं तो वो मकामी मुफ्तियान किराम या दारुल इफ्ता या दारुल क़ज़ा में जाएं और अपने इन मसाइल को हल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मामलात में आसानी अता फरमाए और हर एक को वरासत में उनका हक देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।